یا امام سیوطی ہوں، انہوں نے یہ روایات لکھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حسن نام اور حسین نام یہ دونوں جنت سے آئے ہیں۔ حضرت امام عرش مقام سید الشہداء اور آپ کے برادر اکبر حضور سیدنا شبیہ مصطفیٰ عکس جمال مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ، یہ دونوں وہ پاک ذاتیں ہیں کہ ولادت اقدس ہوئی تو ان کے کانوں میں اذان خود مصطفیٰ جان رحمت نے کہی۔ دوسری چیز تحنیک یعنی گڑتی، اس کا اثر بچے کی طبیعت پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ بڑا ملن سار، با اخلاق اور خوش روح ہو اور خوش مزاج ہو تو دیکھنے والے بھی محبت سے پوچھتے ہیں کہ اس کو گڑتی کس نے دی ہے، اور اگر معاملہ برعکس ہو، بچہ نالائق و شریر ہو، تو تب یہ سوال تھوڑا برہمی کے موڈ میں ہوتا ہے کہ اینو گڑتی کنے دیتی ہے۔ سمجھائیے، حسنین پاک وہ ہیں جن کو گڑتی خود سید الانبیاء نے عطا فرمائی، اور گڑتی میں آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، حضرات شمع رسالت کے پروانے، ہدایت کے درخشندہ ستارے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے بچوں کو گڑتی کے لیے بارگاہ اقدس میں لاتے۔ حضور علیہ السلام بچوں کو گود میں بھی بٹھا لیتے، اور کبھی کبھی یوں ہوتا کہ کھجور کو دندان اقدس سے نرم کر کے بچے کے تالو میں لگا دیتے۔ حسنین پاک کو جو حضور نے گڑتی دی ہے وہ اس لعاب دہن کی دی ہے جو کھاری کنویں میں پڑے تو میٹھے ہو جائیں۔ امیر کشور محبت صدیق اکبر عتیق و اطہر کی ایڑی پہ لگے تو سانپ کے کاٹے کا اثر بے اثر ہو جائے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دکھتی ہوئی آنکھ پہ لگے تو علی پاک فرماتے ہیں آنکھ یوں ہو گئی جیسے کبھی دکھی نہ تھی، پھر ساری زندگی آنکھ دکھی بھی نہیں، پھر اس آنکھ کا نور بھی کبھی کم نہ ہوا، پھر میرے سر میں کبھی درد بھی نہ ہوا، اور اس لعاب کی برکت سے میرے سر کے بال سفید بھی نہیں ہوئے۔ میرے مربی و مولا میرے شیخ کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب اس مقام پر پہنچتے جو میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی ہیں تو فرماتے تھے جن نبی کا لعاب دافع بلا ہے ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ تو حسنین پاک کے شکم پاک میں جو پہلی خوراک گئی ہے وہ حضور علیہ السلام کا لعاب اقدس ہے۔ میں ابتدائی تعارف میں دونوں شہزادوں کے مشترکہ فضائل ذکر کر رہا ہوں، اور پھر بالخصوص جو حضرت مظلوم کربلا کا تذکرہ ہے وہ گوش گزار ہوگا۔ کو سمجھ آ رہی ہے آپ کو باتوں کی؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دیں۔ یہ اشارے سے تو خصوصی اسلامی بھائیوں سے پوچھا جاتا ہے۔ آندھی پہ دے سمجھ؟ چلو جناب سنیے پھر کہاں پہنچے تھے ہم کہ پہلی خوراک، اور یہ حسنین پاک کا بھی نصیب ہے اور ان کے والد اقدس مولا مرتضیٰ شیر خدا کا بھی بخت ہے کہ علی پاک کے پیٹ میں بھی جو پہلی خوراک گئی ہے وہ حضور جان نور کا لعاب دہن شریف ہے۔ ایک قدم آگے بڑھیے۔ عقیقہ، عقیقہ سنت ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن کا عقیقہ بھی حضور نے فرمایا اور امام حسین کا عقیقہ بھی حضور نے فرمایا۔ اس سے اگلی بات، بچے کی طبیعت پر ماں کے دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور بڑا ہی اثر ہوتا ہے۔ حسنین پاک کائنات کے وہ بختور نایاب اور عالی مرتبت ہستیاں ہیں
کہ جنہیں دودھ کا نور حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ مخدومہ عالیہ مقدسہ معمرہ حضرت بطول زہرا سے حاصل ہوا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں گنیے، نام جنت سے آئے، اور نام کا اثر بندے اور بچے کی طبیعت پر ہوتا ہے۔ مولا علی کے مقابلے میں مرحب آیا اور مرحب نے کہا میری تلوار کی کاٹ بڑی مشہور ہے، میرے تیر کا نشانہ خطا نہیں جاتا، میں نیزے کی انیوں پہ پہلوانوں کو اٹھا کے پٹخ دیتا ہوں، ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں، دلاوروں کے سینے اور دل اور پتے میرا نام سن کر کانپتے اور پانی ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے فخریہ اشعار پڑھے تو مولا کائنات نے اس کے جواب میں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو جن کا نام جنت سے آئے، جن کے کان میں اذان حضور پڑھیں، جنہیں گڑتی جانے عالم نے عطا کی، جنہیں دودھ کا نور مخدومہ کائنات سے حاصل ہوا، اور اس کے بعد گود کا بڑا فیضان ہوتا ہے، گود کا بڑا فیضان ہوتا ہے۔ اور جب ہم حسنین پاک کو دیکھتے ہیں تو کبھی وہ مخدومہ کی گود میں نظر آتے ہیں، کبھی مولا مرتضیٰ کی گود میں آتے ہیں، اور کاش کوئی ان جملوں کا لطف سمجھے، کبھی وہ مصطفیٰ جان رحمت کی آغوش میں نظر آتے ہیں، کبھی حضور کے مقدس شانوں پہ نظر آتے ہیں، کبھی سرکار کے سینہ پر نور پہ لیٹے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی سرکار کے وجود اقدس سے لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یارو بابا ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ سفر پر جا رہے تھے صحرا میں، سواری سے اترے اور ریت میں لوٹ پوٹ ہونے لگ گئے۔ مریدوں نے کہا شاید گرمی چڑھ گئی، حضرت کے دماغ پہ گرمی نے اثر کیا ہے، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے لگ گئے۔ آپ اس کیفیت سے باہر آئے، فرما میرے دماغ کو کچھ نہیں ہوا۔ حضور پھر آپ یہ کیا کرنے لگ گئے؟ فرمایا جب جنگ قادسیہ میں قافلہ گزرا تو اس میں حضور کے صحابہ بھی موجود تھے، حضور کے صحابہ کی سواریاں اس صحرا سے گزری ہیں، آج صدیوں بعد بھی وہ سواریوں کے پاؤں ریت پہ جہاں جہاں لگے ہیں، ریت کے ذروں سے میں نے نور ظاہر ہوتے دیکھا ہے۔ تو میں شوق سے ریت میں لپٹ گیا کہ مجھے اس کی برکت حاصل ہو جائے، حبیب کے غلاموں کی سواریاں گزر جائیں تو سموں سے ٹکرانے والی ریت میں نور صدیوں بعد بھی قائم رہتا ہے۔ حضور کے سینوں پہ لیٹنے والے، گود میں کھیلنے والے، کندھوں پہ سوار ہونے والے، ظاہری بات یہ آپ کو 7 دن ہو گئے سبحان اللہ کہتے، بندہ بیچ میں آرام بھی تو کرتا ہے، کر لیں آرام، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ ان کے اندر انوار کا عالم کیا ہوگا، سمجھ آ رہی ہے جی بات کی؟ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہ اکٹھے فضائل تھے جو میں نے ذکر کیے۔ مظلوم کربلا کی چوکھٹ پہ چلیں، بہت بڑی فضیلت میں آپ کو سنانے لگا ہوں، کردار، سیرت، اور جس کی آج سب سے زیادہ کمی ہے وہ یہی کردار حسینی، یہی سیرت حسینی ہے۔ ابن اسیر نے لکھا 61 ہجری 10 محرم جمعۃ المبارک کا دن حضرت امام عرش مقام نے میدان کربلا میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا لوگو جلدی نہ کرو، مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، لوگو جلدی نہ کرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا، اور میں حضرت استاذ العلماء آپ کے اس خطے کے لیے جن کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں، علامہ مولانا پیر مفتی محمد تنویر صاحب قبلہ کی نظر بالخصوص نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عالم دین اور میں ایک طالب علم کے میدانوں کے اندر جب شہ سوار اترتے ہیں تو وہ اپنا اور والد کا نام لیتے ہیں۔ مظلوم کربلا نے یہاں افسانہ ہی چینج کر کے رکھ دیا، کہا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں حسین بن علی ہوں،
اور میں بطول زہرا جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں ان کا بیٹا ہوں۔ لوگ بڑی بڑی چیزیں سننا چاہتے ہیں کہ ہم روئیں، رونے کے لیے یہ مقام تھوڑا نہیں ہے، اشک بہانے کے لیے یہ مقام چھوٹا سا نہیں ہے۔ کوئی فن خطابت نہیں، ویسے بھی میں فن خطابت سے ریلیٹڈ نہیں ہوں، اور جب پاکوں کا ذکر آئے تو پھر کیا خطابت اور کیا جملے بازیاں۔ عقیدت کے محور میں گھومتا ہوا عرض گزار ہوں۔ حضرت امام یہ جملے آسمان سے کہتے تو پھٹ جاتا، پہاڑوں سے فرماتے تو پگھل جاتے، زمین سے فرماتے تو زمین کا سینہ چر جاتا، ملائکہ میں کوہرام اٹھ سکتا تھا، جنات کی جانیں جا سکتی تھیں، لیکن آج پتھروں سے بھی بدتر لوگ سامنے کھڑے ہیں۔ کیا تعارف کروا رہا ہے امام؟ لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ اسی راز سے پردہ ایک قادری درویش نے جھنگ کے خطے میں بیٹھ کر اٹھایا تھا، جے کر دین علم وچ ہندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو۔ علم جاننے کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں جاننا ہی نجات نہیں دیتا، ماننا نجات دیتا ہے۔ صرف جاننا نہیں، جان تو چکے تھے کہ حسین پاک ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں، مخدومہ کے جگر پارے ہیں، جو حبیب خدا کی شہزادی مقدسہ ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اب ایک قدم آگے بڑھیے، سیرت حسینی کا اتنا بڑا بیان ہے، اور قربان جاؤں کہ یہ بیان بھی سید نے خود 10 محرم کو ارشاد فرمایا، لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، اور اس کے بعد فرمایا میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سبحان اللہ۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور سچے امام میں تیرے سچے ارشاد پہ قربان۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ علماء سادات اور مشائخ کی نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس زبان سے جھوٹ نکل بھی کیسے سکتا تھا؟ سناؤں ایک روایت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ مغرب سے آئے ہوئے، مغرب کی وقت سے آئے ہوئے لوگ مجھے محسوس ہوتے ہیں، یہ پہلی صفوں والے، اور ممکن ہے کہ میرا گمان غلط ہو، اثر سے آئے بیٹھے ہوں، تو اس کا مجھ پہ کیا اثر؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہمارے بادشاہ، فرنٹ والے بھی بولے ہمارے بادشاہ۔ اب دیکھیے خادم الوفا سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو بیان کرتے ہوئے ایک عورت جو فوش کلام تھی، اس کی زبان سے فوش باتیں نکلتی تھیں جس سے لوگ پریشان بھی تھے۔ ایک دن وہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزری تو حضور قدید تناول فرما رہے تھے، قدید خشک بھنا ہوا گوشت۔ آقا نے اس کا ایک نوالا لیا تو وہ ٹھہر گئی، کہا مینوں بھی دیو۔ سرکار نے بچا ہوا نوالا اس کی طرف بڑھایا، کہا اے نہیں لینا، میں منہ والا لینا ہے۔ وہ جو دان پاک میں ہے نا بوٹی کا پیس، مجھے وہ چاہیے۔ حضور نے دان پاک سے نکال کر عطا کر دیا، اس نے کھا لیا۔ راوی کہتے اس دن کے بعد اس عورت کی زبان پہ کبھی فوش بات نہیں آئی۔ یار کیا ہے، کیسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا میرا۔ کبھی اس کی زبان پہ فوش بات نہیں آئی، کبھی اس کی زبان سے گالم گلوچ سننے کو نہیں ملا۔ اگر یہ سمجھ گئے تو میں نے ایک دعویٰ کیا ہے، حسین ابن علی کی زبان پہ جھوٹ آ کیسے سکتا ہے؟ روایت سماعت کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ سرکار جب مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ سے ملاقات فرماتے۔ جب مدینہ شریف میں جلوہ گر ہوتے تو سب سے پہلے حضور مخدومہ کائنات کے ہاں رونق افروز ہوتے۔ سرکار بطول پاک کے دروازے پر آئے، حسنین پاک کے رونے کی آواز سنی،
کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا پانی ختم ہے، ان کو پیاس لگی ہے۔ سرکار نے قافلے والوں سے فرما پانی ہے؟ عرض کی حضور مشکیزیں خالی ہیں۔ فرما ایک بیٹا پہلے مجھے دے۔ پردے سے سیدہ نے امام حسن دیے۔ حضور نے امام حسن کو اٹھایا، حضرت حسن کریم کے دہن میں، منہ میں اپنی زبان پاک ڈالی، حضرت امام حسن چوسنے لگ گئے، پھر وہ چپ ہو گئے۔ فرما دوسرا بیٹا بھی میرا دو۔ امام حسین کو پیش کیا گیا، حضور نے مظلوم کربلا کو لیا، اپنی زبان حق ترجمان ان کے دہن شریف میں عطا کی، حضرت امام حسین بھی چوسنے لگ گئے۔ یارو مجھے اتنا بتاؤ کہ میں جو شربت آج تک پی چکا، وہ اناروں کا جوس ہو، وہ کینو کا ہو، وہ موسمی کا ہو، یا وہ مختلف آپ یوں کہہ لیجیے آرٹیفیشل جوسز ہوں، کتنے بھی ہوں، میں بتا بھی دوں کہ میں نے وہ پیے ہیں، آپ اس کا ذائقہ کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ جب یہ دنیا کے مشروبات کی لذت و مٹھاس اس کا ذائقہ آپ محسوس نہیں کر سکتے، تو پھر زبان حبیب کی لذت میں لفظوں میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ شاہ صاحب قبلہ تشریف لے آئے، نور اللہ نور کام ہو گیا۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ ہاں مجھے اتنا پتا ہے، اور آپ بھی اس سے بے خبر نہیں ہیں، کہ شہر اقدس میں انصار بارگاہ میں آئے اور عرض کیا جانے جاں کھو کھاریے مہربانی کرو، تے تانوں ساریاں نوں پتا ہے کہ کھنڈا دیاں بوریاں بھی سٹیے، کھو کدی مٹھے نہیں ہوئے۔ جانے جاں کوئے کی منڈیر پہ تشریف لائے، فرما ڈول بھرو، بھرا گیا، پیالہ پانی کا پیش کیا، حضور نے اس میں سے ایک گھونٹ لیا، کلی کر کے، اور دوسرے میرے ذوق کے لفظوں میں کہیے تو یہ کہ پانی کے ان قطرات کو دندان اقدس اور زبان پرنور کے بوسے لینے کا شرف بخشا، پھر اسے پیالے میں ڈالا، فرما اب یہ پانی کنویں میں ڈالو۔ جب کلی والا پانی پیالی میں کنویں میں ڈالا گیا، پہلا فائدہ کہ کھاری سارا پانی میٹھا ہوا، دوسرا فائدہ اس سے کستوری کی خوشبو آیا کرے، سبحان اللہ، تیسرا فائدہ کہ جو بیمار پیے شفا یاب ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ چشم ساقی کی عنایات پہ پابندی ہے، ان دنوں وقت پہ حالات پہ پابندی ہے۔ نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، آپ بھی پانی پینے لگ پڑے ہیں، حسینیت، حسینیت۔ ربط کو بے ربط نہ کرنا۔ لوگوں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لعاب شریف لگا ہوا نوالا، وہ بی بی کھا لے جو فوش بولتی ہے تو گالیاں بند، فوش کلامی بند۔ یہاں حسنین کریمین کے منہ میں زبان ڈالی، دونوں نے چوسا، تو جو نوالا کھا لائے دہن پاک سے نکلا، اس کی زبان اتنی پاک ہو جائے۔ جنہوں نے شروع میں حضور کی زبان چوسی ہو، ان کی زبانوں کی طہارت کا عالم کیا ہوگا؟ لوگوں میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جھوٹ کا دین سے تعلق نہیں، جھوٹ پسندیدہ نہیں، جھوٹ کسی صورت درست نہیں۔ آپ کا یہ مائک میری آواز کو کھینچ رہا ہے اور ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جھوٹ کا دین سے تعلق نہیں۔ امام عرش مقام نے کہا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آؤ حضرت سید الشہداء کو نظر پیش کریں، اپنی زندگیوں سے جھوٹ نکالیں، کاروبار سے جھوٹ نکالیں، گھریلو ماحول سے جھوٹ نکالیں، باہمی گفتگو سے جھوٹ نکالیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ نے فتاویٰ میں نقل کیا، جھوٹ گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر تویز داغے والوں کے پاس جاتے ہو کہ صاف کرو مجھ پہ کس نے کچھ کیا ہے۔ جھوٹ زندگیوں سے نکالیے، برکت ساتھ ساتھ چلے گی۔ ابھی وہ روایت پوری نہیں ہوئی، یہ سیرت ہے مظلوم کربلا کی، سمجھنے؟ اب اگلی بات سنیے، یہ آپ کیوں فرما رہے تھے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ فرمایا آگے حدیث کوڈ کی، فرمایا مجھ سے اور میرے بھائی حسن پاک سے، مجھ سے میرے بھائی حسن پاک سے میرے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ تم دونوں، کون دونوں؟ امام حسن پاک، امام حسین پاک، سرکار فرماتے ہیں تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو، جنتی جوانوں کے سردار ہو۔ اور اگلے جملے پہ نہ میرے پاس جنت کا ٹکٹ نہ عمرے کا ٹکٹ، دل کو راحت ملے تو پھر زبان کو کون روک سکتا ہے؟ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آنکھ دا تارا دل دا چین، آنکھ دا تارا دل دا چین۔ یہ نعرے کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تم دونوں، تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو، اور یہ حدیث کے لفظ ہیں بھائی جی، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ بھول جاتے ہو کہ اہل بیت کو کون مانتا ہے؟ کتنے سال ہو گئے ہمارے بادشاہ حسین ہے کا دیپ جلتے ہوئے، سبیلیں بھی لگاتے ہو پھر بھی پوچھتے ہو کہ پیار کون کرتا ہے، لنگر بھی بناتے ہو، کھچڑے بھی پکاتے ہو پھر بھی پوچھتے ہو کہ اہل بیت سے محبت کون کرتا ہے۔ کر ہی تم سکتے ہو، اور کرنا بھی ہمیں ہی چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ سمجھ آئیے؟ آئیے ایک حدیث سنیں پھر سیرت کی طرف چلیں گے۔ جان عالم بہار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حسین ابن علی سے محبت کرے۔ پتہ چلا کہ اچھا یہودیوں نے کہا ہمیں اللہ سے محبت ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور غلامی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مہربان نے جواب دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، حبیب ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کر دو تو فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ مفتی احمد یاخا صاحب نعیمی کہتے ہیں اتباع پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ گویا رب فرماتا حبیب ان سے کہو نہ بھائی بن کر برابر چلنا، نہ بڑے بن کر آگے چلنا، بلکہ غلاموں کی طرح پیچھے 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 چلو۔ رزلٹ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر دعوے میں سچے ہو تو حضور کی غلامی کرو۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ حسین ابن علی سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیجئے جناب اب پھر چلیں سیرت سید الشہداء کی طرف۔ ایک اور حسین سبق، امام عرش مقام سواری پہ جلوگر تشریف لے جا رہے ہیں، راستے کے کنارے گنوار، غریب، مفلوق الحال، بے گھر اور پکھی واس، وہ سڑک کنارے بیٹھے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ حضرت مظلوم کربلا کا گزر ہوا، کھڑے ہوئے، ظاہری حالت کے غریب تھے، امام کے ادب میں کھڑے ہونے سے معلوم ہوا کہ دل کے امیر تھے۔ ہاتھ باندھ کر سلام عرض کیا، اے رسول اللہ کے شہزادے آپ پہ سلام ہو۔ حضور نے سلام کا جواب دیا۔ اب ان کی شوخی کہیے یا پھر سید پہ مان کہیے کہ کہنے لگے ہماری دعوت ہی قبول کر لیں، کو دو نوالے ہمارے ساتھ بھی لگا لیں، کوئی ٹیبل نہیں، کوئی بڑی بڑی ڈشیں نہیں، سبحان اللہ، کوئی چمکیلے کراکری کا سامان نہیں، سڑک پر یعنی زمین پر بیٹھے ہیں اور وہی سوکھی سی روٹیاں ہیں۔ حضرت امام نے یہ سن کر یہ نہیں کہا چلو تمہارے ساتھ زمین پر بیٹھیں، بھکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کھائیں، لا، سیرت کا روشن باب۔ حضرت امام سواری سے اترے، آیت پڑھتے ہوئے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث، دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت و عطرت۔ اب دیکھو وہ قرآن اور اہل بیت کٹھے کٹھے کیسے ہیں۔ حضرت امام
सवारी से उतरते हुए आयत पढ़ रहे हैं, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। वाह सुभान अल्लाह। इसमें क्या मैसेज था कि इनकी गरीबी, पसमानदगी और इनकी ये हालत देखकर तकब्बुर में नहीं आना चाहिए कि हम इनके साथ क्यों बैठें। अल्लाह तकब्बुर वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह तकब्बुर वालों को पसंद नहीं करता। इमाम उतरते उतरते आयत क्यों पढ़ रहे हैं? अपने मानने वालों को सबक दिया, तकब्बुर न करना, तकब्बुर न करना, तकब्बुर न करना। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। हजूर सवारी से नीचे उतरे, ना कालीन, ना चटाई, ना सफ, ना मुसल्ला। वाह वाह सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? ये पीर है और वो पीर है कि जिससे हर पीर को पीरी मिली। क्या कहें आप हजरात से? सुभान अल्लाह। कोई नहीं, 11वीं बाजी जाने ने पाई जी। क्या समझ आई? रह गए 15 मिनट तो औखे सौ के 15 मिनट सन कड़ने पैने। समझ आ रही है कि नहीं? हजरत इमाम उतरे, जमीन पर बैठ गए। मैं सदके में कुर्बान इस अदाए दस्तगीरी पर, इस गरीब परवरी के तरीके पर, जितनी तबा मुबारक में था, एक दो नवाले लिए। अब उनकी दावत कबूल करके हजरत इमाम अर्श मकाम ने फरमाया कि अब तुम मेरी दावत कबूल करो और आओ मेरे घर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले बोले बोले, अब तुम मेरी दावत कबूल करो, आओ तुम मेरे साथ। वो फुकारा पीछे पीछे आए। हजरत इमाम आस्थाने पे तशरीफ ले गए और अपनी ज़ौजाए पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अर्ज की हजूर कोई शक ही नहीं है। तो फरमा अगर मोहब्बत करती हो ना तो फिर ज्यों जी रोटी मेरे लिए पकानी है, आज इन्ना दरवेशा वास्ते भी ओंज दी पका। वाह सुभान अल्लाह। कोई समझ आई है? बाजार में हम गए नियाज हुसैन के लिए चावल लेने। ये 100 रुपये किलो, ये 125, ये 150, ये 250 और ये 250 रुपये। कहा जी कोई नहीं, अल्लाह दी रात इमाम पाक दी न्याज 150 वाले दे छड़ो। हजरत इमाम ज़ौजा मुक़द्दसा से फरमाते हैं, इन फकीरन वो रोटी देनी जी मेरे वास्ते पकानी। अल्लाह। न्याजमंद हम हैं, सैयदुल शुहदा नहीं। काश के इस जुमले को सुनो, सुन चुके हो तो कज़ा क्यों करते हो भाई जी? न्याजमंदी तो हमारा वस्फ है। हजरत इमाम को हमारी न्याजों की जरूरत नहीं है। फिर यह क्या बात हुई कि न्याज ही करनी है? मैं कोई फतवा नहीं दे रहा कि 150 वाले चावल न्याज में जायज नहीं है। ना ना ना, हम तो मजहब इश्क की बात कर रहे हैं कि जब मेरा बादशाह हुसैन है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो फिर बादशाह की रियाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब न्याजमंदी का वक्त आए तो फिर ये पैसों का हेर फेर क्यों, ये ऊंच नीच क्यों? मेरे लिए जैसा खाना बनाती हो वैसा इसके लिए बनाओ। खाना बना, सैयद ने खुद खिलाया और खाना खिलाने के बाद एक एक जोड़ा यानी एक एक सूट सुभान अल्लाह उनको दिया। फिर जो खुशबू हजूर की ज़ौजा पाक ने आपके लगाने के लिए रखी थी, जुब्बे भी पवा दिते, जोड़े भी दे दिते, रजा भी दिता, तो खुशबू चुक के भी सारे लाती। गोया हजरत इमाम ने फरमाया हम पेट भी भरते हैं और तन को भी ढांप देते हैं। नाराए तकबीर। ये जी हजरत किबला उस्ताद उलमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तनवीर साहब, इनका बड़ा पान है मेरे मुझ तालिब इल्म की तकरीर पे नारे लगा रहे हैं। क्या कायदा यही है कि इन पर पाबंदी है? पाबंदी है? ला लेना बेचारे भी सियासतदाना दे नारे हूं ला लेन जे दे लग देन। चलो लगाए नारा भी लगाए, कोई नारा लगाए ना ना ना, शर्म आंदी है। या
جو بھائی جی کو سمجھ میں آئی؟ پہلی بات تکبر نہیں، اس سے پہلا سبق جھوٹ نہیں، دوسرا سبق تکبر نہیں، تیسرا سبق جدو کھوانی مالک دے ناتے ہے۔ میرے محبوب کے بڑے ہی حسین مرید اصحاب صفہ، اللہ بلے بلے، حال علیا یہ کہ کسی کے پاس صرف ایک چادر، پاؤں میں جوتا تو اکثر کے نہیں تھا، وہ کہتے ہیں ٹور ٹور کے ننگے پیر، کنڈے ایڈے ایڈے پیران چ لگے، پتھر ایڈے کہ پھر لگن دی تکلیف ہی نہیں سی ہوندی۔ اور بعض وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ایک چادر ہوتی تھی تو وہ بھی رکوع سے دے جان لگے پھڑ کے رکھنی تاکہ پردہ قائم رہے۔ تے ٹوریاں نے آکھیا کہ جدوں ساڑھے نال گل کرنی ہوئے انہوں نہ بٹھایا کرو، انہوں چ بو آندی ہے۔ رب نے فرمایا حبیب انہوں دور نہ کری، انہوں دے دل بڑے پاک نے۔ کیا کہیں آپ سے؟ تو وہاں اصحاب صفہ کے لیے ایک رسی باندھی گئی تھی، باغوں والے حضرات گچھے توڑ لاتے، کھجور کے ٹانک دیتے، جس کو بھوک لگنی اس نے سوٹی مار کے کھجوریں جھاڑ لینی، کھا لینی۔ بعض باغوں والوں نے یہ کام بھی کیا کہ ردی کھجوریں او لا کے ٹنگڑیاں شروع کرتیاں۔ پھر مہربان نے قرآن میں فرمایا، سادہ سا مفہوم پیش کر رہا ہوں، آیت آکے حضرت مفتی صاحب سے پوچھئے گا، فرمایا ساڑی راہ چو شامہ کیوں دندے ہو جڑیاں آپ اکھاں بند کر کے نہیں لیندے۔ آئیے مظلوم کربلا کی شان میں ایک حدیث سنیے، پھر سیرت کی ایک بات۔ پھر سیرت کی ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم پیش کر رہا ہوں، میں نے حسین کو اپنی ہیبت اور سرداری عطا کر دی۔ حضور کی ہیبت مظلوم کربلا کے پاس ہے، اور حضور کی سرداری مظلوم کربلا کے پاس ہے۔ ایسی سرداری کہ جس گھر کو بٹانے کے لیے پوری سلطنت جٹ گئی، اس کا ایک بیٹا لاہور میں ہے، جن کے ہم نے بڑے ہی مکھانے کھائے ہیں، آگے تھوڑا تھوڑا سمجھ میں، ان کا ایک بیٹا لاہور میں ہے جن کے ہم نے مکھانے، اسی دادا صاحب کے دادا صاحب نے آکھیا آج زردہ کھواؤ، سبحان اللہ سی توڑے نا تے کوئی نہیں آکھنی زردہ کھواؤ، آج پلاؤ کھواؤ، سبحان اللہ۔ کیوں نہ کیا تسی ساڑھا مزاج جان دیو، نالے آپا کو نوے نہیں ساڑھے تو پچھلے بھی انجی کیتی رکھیا ہے۔ او امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دربار عالیہ پہ مریدوں کے ہمراہ حاضر ہوئے، مرید شکر گڑی یہ ساتھ تھے، وہ دار روٹی لبی، انہوں نے کہا پیرہ نال بھی آئے دے لبی دی بھی دار روٹی، تو تھوڑی دیر بعد ایک بندہ بھونا ہوا گوشت اور گرم گرم روٹیاں دے گیا۔ حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب فرمایا کھاؤ ان پوجے ہوئے گوشت گرم روٹیاں داتا صاحب کلیاں، فرمایا تیرے مرید ان شکوے کر دیں کہ سندال لبی ہے۔ آئی سمجھ میں آئی ہے؟ ایک بیٹا لاہور میں ہے، ایک بیٹا بغداد میں ہے، وہ تو نام ہی بہت بڑا ہے، ایک بیٹا اجمیر میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ تو یہ ہیبت و سرداری ہے جو مظلوم کربلا کو عطا ہوئی۔ چلو جی سیرت سید الشہداء کی ایک حسین بات، حضرت امام عرش مقام کے آستانہ اقدس پر ایک دیہاتی ضرورت مند کہ جسے غربت نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، وہ آستانہ شریف پر آیا، جے دی منگن دی عادت نہ ہوئے تو انہوں منگنا پوے تو بڑا اوکھا کام ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک ربائی لکھی، 4 مصرے ربائی لکھی حضرت امام کے نام،
اور اس میں یہ لکھا تھا، مفہوم پیش کر رہا ہوں، انہیں آکھیا جی غریبی کروں باہر کڈ لیاندا، تے سوال کرنا انجی ہوندا ہے جویں اپنا آپ کسے نو ویچ دینا، تے ویچن دا سواد بھی تاں آوے جے خریدار جنا ہوئے۔ اچھا تانوں پتہ ہے میں پنجابی چ دس پیا، سبحان اللہ عربی چی رہنی ہے میاں، سمجھا رہی ہے؟ کوئی سمجھا رہی ہے گل دی؟ غریبی کروں باہر کر دیتا، منگن تے مجبور کیتا، منگنا ویچنا ہے، تے وکے بھی بندہ اوتھے جتھے کو خریدن والا جنا ہوئے، تے مینوں لب گیا ہے، مینوں اکھے مول پان والا لب گیا ہے، خریدار سونا لب گیا ہے، اس لیے میں آپ کی جناب میں آیا ہوں، مہربانی کیجئے، ضرورت بھی ہو، درخواست بھی دی جا چکی ہو، پھر انتظار قیامت ہوتا ہے، انتظار موت سے سخت ہوتا ہے۔ تو اس نے پھر رکا لکھا، امام غزالی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس نے پھر رکا لکھا، پھر اس نے 4 مصرے لکھے، اور میں آپ کی خصوصی رعایت کے لیے پھر پنجابی میں اسے ڈھال کر عرض کرنے لگا ہوں۔ اس نے لکھا کہ ہون میں خالی ہاتھ جانا ہے تے مینوں لوکاں پوچھنا ہے کہ سید پاک کول گیا سی تے کی لبا، جے میں انہوں نے آکھیا کہ مینوں بہت کچھ لبا ہے تو جھوٹ ہوئے گا، کیونکہ اجے لبیا کچھ نہیں، تے جے میں انہوں نے لو خدا دا تانوں نا ہے میاں، سادات کی نظر جتنے سیدزادے جلوہ گر رہی ہیں، جملہ میں ان کی نظر کر دوں پھر مجھے قضا ہونے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ سنیے اگلا جملہ، چھوٹی جی گل نہیں ہے جو اس نے لکھی۔ اس نے کہا جی ہن میں جاندا پیا پنڈ والیاں پوچھنا ہے کی بنیا، جے میں انہوں نے آکھیا کہ مینوں بہت کچھ لبا ہے تے پھر ہوئے گا جھوٹ، تے جے میں انہوں نے آکھیا کہ مینوں کچھ نہیں لبیا تے کسے میری مننی نہیں۔ بے شک نہ آپ بولے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، بس شاہ صاحب کی نظر ہو گئی، بات ختم تھی۔ جے میں آکھیا کہ لبیا ہے تو حضور جھوٹ ہونا ہے، تو جے میں آکھیا نا کہ مینوں وہ تھوتھوں نہیں لبیا، یار یہی تو مزے والی گل ہے کہ تو سید الشہداء دے بوئے تے گیا تو کوئی شے لبی، میں کہا نہ لبی، انہاں کہا کسے نہیں مننی، انہیں کہا میں تے ماریا گیا ہر پاسے ہوں۔ کیا بات ہے! اس نے جب یہ رخہ بھیجا نا تو حضرت امام نے بھی پھر ربائی میں جواب دیا، کہ کلہ جواب نہیں نال 10,000 روپیہ بھی۔ آج ہمارے ملک کی کرنسی کتنی کمزور ہے، لیکن پھر بھی 10,000 کا حصول مشکل ہے، اس دور میں 10,000 درہم۔ جمعہ والے دن مسجد دی چولی 10 دا نوٹ نکلے تے آپا انہوں گچھو مچھو کر کے سٹی دا ہے، جے کتے کڑاکے والا 100 لا ہوئے تے پھر انج جیبوں نکلے گا، پھر انج بھی ہوئے گا، تے پھر انج چولی چ جائے گا کہ 100 دن دے پیاں کی یاد کریں گی ماں مسیت۔ ٹھیک ہے؟ یعنی میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے، نہ یہ ممبر اور مسجد اس کی اجازت دیتے ہیں، میں آپ کو کچھ سمجھا رہا ہوں کہ 100 روپیہ بھی ہو تو ہم سمجھتے ہیں بہت کچھ ہے۔ حضرت امام نے 10,000 دیا، اور جو امام نے لکھا وہ بھی توڑی رعایت لئی پنجابی چ بھائی صاحب، سبحان اللہ، تانوں کہتے عربی سبحان اللہ اکھنی آجے تے اور میں کی چاہیے ہے، سبحان اللہ، سننا۔ حضرت امام نے جواب دیتا، فرمایا تو کاڑا پہ گیا ہے، وہ کو 2 دن نہیں بیٹھا رہا، انہیں تھوڑی دیر بعد ہی انہیں لکھ کے بھیجیا سی، فرما ہن تو کر لی ایک کالی، تو ہن کر لی ایک کالی، جلد بازی۔ 10,000 دے کے بھی امام فرماندے ہون تے پھر اینے ہی نے،
شاہ صاحب قبلہ، یہ وہ گھر ہے، یہاں میرے سامنے الحمدللہ ایک جہان ہے روایات کا کہ انہاں چولی نالوں بھی ود دے کے، جتنا حجم کسی کی جھولی کا ہے اس سے بھی زیادہ دیکھ کر یہ نہیں کہا وہ کنا دیتا ہے، اے کیا اے نہیں نہیں، یہ ایک مقام نہیں ہے قبلہ مفتی صاحب، یہ کئی مقامات ہیں۔ اینے ہی نے تون پاتی ہے کالی تے پھر اینے ہی نے رہ گئی گل کہ تینوں لوگ کا پوچھنا ہے تے تو کی آکھنا ہے، تو اے سمجھی کہ میں کسی کو گیا ہی نہیں تے ایسا سمجھاں گے ایسا کسی نے کچھ دیتا ہی نہیں۔ گیارہ بج گئے اور یہیں تک ہے۔ ایک واقعہ اور اس میں سخاوت کا ایک واقعہ اور، سخاوت ہے تو سبحان اللہ۔ میں اس دفعہ مشن میرا میں ہر سال کوشش ہوتی ہے، میں شوق رکھتا ہوں کہ حضرت امام کی سیرت، اس کا فقدان ہے، یہ نہ ہو کہ پھر 10 دن گزر جائیں پھر وہی دنیا، وہی واویلے، وہی بے عمالیاں بدعمالیاں اور وہی سستیاں، وہی غفلتیں، وہی جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی، ماں باپ کی نافرمانی، ملاوٹ سود رشوت دھوکہ خیانت ظلم جبر قہر۔ لا، کبھی تو عاشورہ جائے اور ہم بھی بدلے ہوں۔ آمین۔ کیا سمجھ گیا ہے؟ آئیے جناب، اب حکم ہو گیا ہے مجھے سیرت کی ایک بات کربلا کے میدان سے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار جو مولا مرتضیٰ کے داماد ہیں، حضرات اون و محمد کے والد ہیں، انہوں نے حضرت امام سے مکہ سے رخصت ہوتے وقت کہا تھا تانوں سارے ہی آخ دینے کے نہ جاؤ۔ پھر کیا ماجرا ہے کہ آپ اسی بات پر قائم ہیں کہ جانا ہے؟ حضرت امام نے فرمایا مجھے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایک کام میرے ذمہ لگایا ہے، وہ میں نے کرنا ہے، تے کرن تو پہلے میں کسی نے دسنا بھی نہیں۔ بس بات مکمل ہو چکی ہے، آپ تو انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ کوئی بیچ میں گنجلے شنجلے زیادہ ہم سے ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں آپ تکرار کر رہے ہیں کہ میں نے جانا ہے؟ سارے تو آپ کو روک رہے ہیں۔ فرما حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے، میں نے وہ پوری کرنی ہے، اور پوری کرنے سے پہلے رات سے پردہ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ کیا سبق ملا؟ جدو مالک ڈیوٹیاں لا دیں پھر نبھائی دیاں نے۔ ایسے مسلم جو ہماری ڈیوٹیاں ہیں ہم اس کو کہاں تک نبھا رہے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ چلو پھر کربلا، چلو پھر کربلا، سیرت کی حسین بات۔ اسی راہ کربلا میں جب حر 1000 سپاہیوں کے ساتھ آیا ہے، اور یہ وہ پہلا موڑ تھا کہ جس نے قافلے والوں پر یہ واضح کیا کہ اب قدم کوفہ کی طرف نہیں کربلا کی طرف بڑھیں گے۔ حر آیا ہے، اور جب حر آیا ہے تو دور سے پھر اتنے بندے ہوں تو گرد اڑتی ہے، سب دیکھ رہے تھے کہ کیا ہے، قافلہ اس کے قریب آیا، گرد بیٹھی، سامنے حر اور باقی اس کے سپاہی تھے۔ اللہ غنی لطف آئے گا رات بھی چارپائی پہ وجد کی دنیا میں رہنا، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے بادشاہ حسین ہیں۔ حضرت امام عرش مقام نے اپنے رفقا سے فرمایا مسافر ہیں، ان کو بھی پانی پلاؤ، ان کی سواریوں کو بھی پانی پلاؤ۔ کسی چشمے پر نہیں بیٹھے، نہر کنارے پر نہیں بیٹھے، کنویں کی منڈیر پر جلوہ گر نہیں ہے،
خود مسافر ہیں، مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں، اس کے سوا اور پانی وافر نہیں ہے، وہ اتنے زیادہ ہیں، فرما پردیسی جو آئے جو ساڑھے آل نے، ہائے ہائے کیا کہیں آپ سے، واہ واہ سبحان آئے اللہ، جو ہماری طرف ہیں ان کو بھی پانی پلاؤ، ان کی سواریوں کو بھی پانی پلاؤ۔ سچ یہی ہے کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، وہاں خساست تھی، خباثت تھی، ضلالت تھی، اندر کی کمینگی تھی کہ آل اطہار پر پانی بند کیا، فرات پر پہرے بٹھا دیے، دریا سے پانی نہیں مل سکتا، یہ حوض کوثر کے مالک کا بیٹا ہے۔ فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ واہ سبحان انہوں نے بھی اللہ، پانی پلاؤ تے انہوں دیا سواریاں نو بھی پانی پلاؤ۔ سبحان اللہ، واہ یہ درس ہے کیا بات، ہمارے بادشاہ حسین، حسین ہمارے بادشاہ حسین، حسین کیا بات، سمجھ آ گئی بات کی۔ اب ہے 9 محرم، اور یہی ہمارا آخری گفتگو کا حصہ، اب ہے 9 محرم۔ 9 محرم کو حملہ شروع ہونا چاہا، ابن سعد اپنی فورس کے ساتھ آیا، اور بات کو مختصر کیجئے، بیعت یا لڑائی، فما بیعت نہ کرنی تھی نہ کریں گے، اور لڑنے کے ڈراوے نہ دو، لڑنا ہمیں آتا ہے۔ آج کی رات سننا ذرا بھائی جی، آج کی رات کون سی؟ شب عاشور، 9 اور 10 کے درمیان کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں بس جی ہمیں کوفہ سے بڑے سخت آرڈر آئے ہیں، تو حضرت امام نے فرمایا آج کی رات ہمیں دے دو، ایک تو رفقا کو وصیتیں کر لوں، دوسرا خدا کی قسم، خدا کی قسم مجھے رات کی عبادت سے بڑی محبت ہے۔ حضرت امام کی زاریات کے ساتھ یہ آخری شب ہے، اور قسم کھا کے فرماتے ہیں مجھے رات کی عبادت سے بڑی محبت ہے، آج کی رات دے دو۔ صوفیہ ہیں، ان کی اینک بڑی خوبصورت ہوتی ہے، شیشے ان کے دور تک دکھاتے ہیں۔ صوفیہ نے یہاں ایک اور عارفوں نے اور نکتہ نکالا، انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں کہ حضرت امام مہلت منگی ہے، لا لا لا، یہ مہلت کو اپنی ذات کے لیے نہیں، اگر تم اس کو تھوڑا سا پلٹ کر دیکھو تو یہ نظر آتا ہے کہ حضرت امام نے ان ظالموں کو ایک رات کی مزید مہلت دی۔ نہیں سمجھ آئی؟ مزید حسین زندہ باد، ایک رات کی مزید مہلت دی۔ یہ بڑے عالی مزاج لوگ ہیں، سرکار مراد رسول کریم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، جب وہ کیفیت سے باہر آئے نا، جب فجر میں حملہ ہوا ہے تو فرمایا کیس حملہ کیتا ہے؟ خجیوں نے اپنا آپ مکا لیا ہے۔ فرمایا ہے کون سی؟ اخے جی مجوسی، یہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی۔ آپ نے فرمایا اللہ دے شکر ہے کہ عمر دی وجہ تو کوئی مسلمان دوزخ چ نہیں گیا۔ نہیں سمجھ آئی بھائی جی؟ اللہ کا شکر ہے کہ میرے قتل میں مسلمان نہیں ہے، مجوسی، اور مجوسی مایوسی میں آ کر یہ کر گیا، کیونکہ حضرت عمر کو کون گرا سکتا ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ تو فرما اللہ کا شکر ہے کہ میرے مرڈر میں مسلمان نہیں، مجوسی ہے، میری وجہ سے کوئی مسلمان دوزخ میں نہ جائے۔ حضرت امام نے رات مانگی، ان کے لیے مانگی کہ ہم یہ شب لے کر تمہیں کو دیتے ہیں، شاید کسی کا ضمیر جاگے، شاید کوئی یہاں سے نکل آئے اور اس کی پیشانی پر قیامت کے دن دشمنان آل اطہار کا نشان نہ ہو، قاتلان امام میں کسی کا حصہ نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اس لیے اب کیا ہوا؟ اگلی بات حضرت امام نے فرمایا تم میرے ساتھ آئے تھے کہ پیر مریداں کول چلن، اور تھا بھی ایسے، لیکن دیکھ لیں کوفہ والوں کی دعوتیں،
دیکھی ہیں ان کی عقیدتیں، دیکھ لی ان کی محبتیں، ان کے وہ جھوٹے افسانے. سنو، ان کا مین ٹارگٹ میں ہوں. جب تک میں یہاں ہوں یہ کسی سے تعارض نہیں کریں گے. جاؤ میں تم سے خوش ہوں، چلے جاؤ. پھر امام دوسرا آپشن دیتے ہیں، انج نہیں جانا تے ساڑیاں پاک بیبیاں نو کجاوے سواریاں تے رکھ لو، سواریاں دیاں مہاراں پڑھ کے مدینے ٹر جاؤ، تاکہ تانوں بھی یہ سیف رستہ لب جائے کہ ساڑی ڈیوٹی لگی ہے تے اسی بیبیاں نو مدینے پاک چھڈن لی آ گئے. آپ اور میں آج تک یہ جملے کہہ کے سنا کے سن کے گزر گئے. یہ تو ایک گہرا سمندر ہے، کچھ چھلانگ لگا کے موتی تو نکالو. اوکھا ویلا ہوئے تے فون کر کے گھراں چ بیٹھیاں نو بھی سدیدا ہے. ایڈے جگرے آڑا سید. او بھائی جی یہ افسانہ نہیں ہے، ہمارے بادشاہ حسین ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. ایسے مشکل وقت میں تو باہر والوں کو بھی بلایا جاتا ہے. یہ ساتھ والوں کو کہتے ہیں بچتے ہو تو بچ جاؤ، بچتے ہو تو بچ جاؤ، چلے جاؤ. رفقا نے کہا امام لعنت الزندگی پر جو آپ کو ان دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کے گزاری جائے. یہ تو ایک بار مرنا ہے، اور مرنا بھی کیا ہے، جینا ہے. یہ تو ایک بار مرنا ہے، مرنا بھی کیا ہے، دراصل جینا ہے، اور ایسا جینا ہے کہ پھر نہیں مرنا ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. ہاں ایسا جینا ہے. اگر 100 بار بھی ہمیں مارا جائے اور مارا بھی جلا کر جائے اور 100 بار ہی اٹھایا جائے، پہلے ساڑیا بالیا جائے پھر اٹھایا جائے. ہن کی ارادہ ہے؟ کب پہلی بار بھی یہ کہیں گے اور 100ویں بار بھی یہ کہیں گے حسین ابن علی کے نام پہ مرنا ہے، انہی کے قدموں میں جان کی نذرانوں کو پیش کر. امام نے فرمایا پھر جاؤ اپنے اپنے خیموں میں، آج کی رات آخری رات ہے، جبین سجدوں میں گراؤ مالک کے نام کی. مالک کے نام کی مالا جپو، اس مالک حقیقی کو یاد کرو. جاؤ اپنے اپنے خیموں میں. اور حضرت امام نے اپنا قرآن منگوایا. اے سی والی مسجد میں پانی کی سہولت ہو، روشنی کی سہولت ہو، تلاوت قرآن کیا مشکل ہے. مدینے کے پردیسی ہوں، تیسرا دن پانی کی بندش کو ہو، خیموں کی تپش ہو، صحرا کی تپش ہو، ایسے میں بھی رات قرآن پڑھتے گزرے، تو پھر کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ہمارے بادشاہ حسین. اور آخری گزارش، ان کریموں نے سارا کچھ قربان کر کے بچایا دین ہے. 61 ہجری کی 10 محرم کو سب کچھ قربان کر کے دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر. کیا بچایا؟ کیا بچایا بھائی صاحب؟ کیا بچایا؟ آج 1445 کا محرم ہے، وہ 61 کا محرم تھا. 1445 ہجری کے محرم میں میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ دین جسے کربلا میں امام بچا گئے وہ آج میرے پاس کتنا ہے؟ میری زندگی میں، میرے کردار میں، میرے شام و سحر میں، میری وضاقتہ میں، میرے لباس میں، میرے صبح و شام میں، میری خوشی اور غمی کی مجالس میں، میرے کاروبار، میرے لین دین، میرے لوگوں سے معاملات، آنڈیوں گوانڈیوں سے معاملات، رشتہ داروں سے معاملات، ان ساری چیزوں میں وہ دین کتنا ہے؟ اگر ہر جگہ دین ہو، مبارک ہو، حسینی ہو، لیکن ہاتھ جوڑ کے عرض ہے اگر ہر جگہ پر وہ ہو جو اقبال کہہ گئے، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو.
وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ نیازیں ہماری عقیدت ہے، یہ محفلیں ہماری محبت ہے، سبیلیں ہمارا پیار ہے، اور یہ اجر و ثواب کے سارے کام ہیں، پر امام کی ڈیمانڈ امام کا کردار ہے۔ آئیے آج کے 7ویں جو پھولوں کی مالا مظلوم کربلا کی چوکھٹ پر پیش کرنے کے لیے سجی ہے، آج کی اس بزم میں ہم سب دل سے، کوئی نہیں اس پہ میں کہوں گا کہ اونچی بولیے گا، ہاتھ کھڑا کی، لا لا لا، دل دے سودے کرو، نیت کریں کہ اپنی زندگیاں اس دین کے تابع کریں جس دین کو حضرت امام نے کربلا میں بچایا ہے، تحفظ فرمایا ہے۔ کوشش کریں ہم سب انشاءاللہ۔ اور میں کھرڑیاں والا کے باسیوں سے، قرب و جوار کے لوگوں سے عرض کروں گا، میرے ہمراہ حیدرآباد کی ایک ممتاز شخصیت جو پرانے وقتوں سے بڑے اکابرین کے ساتھ مسلکی اور دینی خدمات کو سندھ کی دھرتی پہ سر انجام دے رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا نیاز احمد نقشبندی امینی صاحب۔ تو میں ان سے گاڑی میں کہہ رہا تھا، یعنی میں نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت مفتی صاحب بیٹھے تو میں جلسے میں ان کو سنانے کے لیے کر رہا ہوں، میں نے ان کو گاڑی پہ بھی کہا، گاڑی میں کہا کہ حضرت مفتی صاحب کا وجود اس خطے کے لیے ایک نعمت ہے، اور آپ سادات اور علماء کا حضرت مفتی صاحب کے شانہ بشانہ ہونا یہ اس کا اعتراف بھی ہے اور شکرانہ بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ ہر موقع پر ربیع النور ہو تو تب، محرم ہو تو تب، رمضان شریف ہو تو تب، اور یہ تو ہو گئے نا جلسے، وہ جو مستقبل تیار ہو رہا ہے طلبہ اور طالبات کی صورت میں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ اسی طرح جڑے رہیے، اسی طرح وابستہ رہیے، دامے درمے قدمے سخنے ہر اعتبار کے ساتھ حضرت قبلہ مفتی صاحب کے شانہ بشانہ رہیں، کارواں آگے بڑھتا رہے، کارواں آگے بڑھتا رہے۔ ہم بھی کربلا کی شاہ سواروں کے، سواریوں کے قدموں کے نشانوں سے اٹھنے والی دھول کی پیروی میں کہیں نہ کہیں تو اس شہرا پہ چلے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، وما علینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اباب ذی وقار، سیرت طیبہ امام علی مقام اور ان کا ذکر خیر اپنے مخصوص انداز کے اندر آپ نے فرمایا، ہم نے سنا، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 پروگرام باقی ہیں پیچھے انشاءاللہ، وہ بھی اپنی حاضری بارگاہ امام علی مقام میں پیش کرنی ہے، بولیے۔ تو اس میں گزارش یہ دیکھیں، آج 7واں پروگرام ہے نا، 7واں پروگرام، آج تو تھکے نہیں ہیں نا، آج تو موبائل بھی استعمال نہیں ہوا پھر تھکے ہوئے ہیں، آج موبائل نے آرام کیتا، بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ باہر نعرے لا رہے، دیکھو نا باہر نعرے لا رہے کہ لنگر شروع ہونے لگا انشاءاللہ، تو اسی بھی ذرا توجہ کرو ادھر۔ تو یہ 3 پروگرام رہ گئے۔ قبلہ نے اپنے محبت بھرے انداز میں گزارش فرمائی ہے، میری آپ سے گزارش ہے، دیکھیں مدرسے چلانا یا مدرسے کا نظام ہے، دوروں ہی گلاں کھڑے ہو کے ہوندیاں، مدرسے والے بڑے پیسے کٹھے کر دے، یا مدرسے والے ادھا کرن دے، یا فلاں کرن دے۔ کبھی آ کے پوچھا کرو کہ مدرسے کے حالات ان دنوں میں کیسے ہیں، کوئی بجلی کے بل بھی ادا ہوئے، کوئی استادوں کی تنخواہیں بھی دی گئی ہیں یا دیگر معاملات بھی، بس یہی نظر آندہ جی بڑا پیسہ کٹھا ہو رہا ہونا، فلاں ہو رہا، ماہانہ کوئی 8 لاکھ سے زیادہ خرچہ، کتنی لاکھ سے؟ بولو تو صحیح، میں ہوں چولی نہیں پھیرنی، میں اعلان کرنے لگا، بولو تو صحیح سبحان اللہ، کتنے لاکھ؟ 8 لاکھ، پتہ تو ہونا 8 لاکھ سے زیادہ خرچہ، تعمیرات کا اپنی جگہ۔ اور یہ جو پلاٹ کے لیے رمضان میں کوششیں کی تھی، انشاءاللہ آخری دن انشاءاللہ آپ کو سٹام اور پلاٹ کا اعلان بھی ہوگا کہ کون سا پلاٹ خرید لیا ہے۔ وہ 1 کنال کا ارادہ، 1 کنال 10 مرلے 5 مرلے لینے سے انہیں 1 کنال ہونا، صدقہ میرے امام دا انشاءاللہ۔ تو وہ بھی آپ کو آخری پروگرام میں بتائیں گے۔ تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں مدارس چلانے والوں سے پوچھیں کہ مدرسے کے معاملات ہی پورے نہیں ہوتے، پھر محافل کروانی، اب یہ 7 لاکھ روپیہ سیدھا خرچہ ہے، 70,000 روپیہ روزانہ کا خرچہ ہے،
لنگر کے اوپر 40,000 روپے ڈیلی خرچہ آ رہا ہے. کتنا تے ہلے تے کرے تسی کی باکس چ پایا ہے تھانوں پتہ ہے تے کنے کی دیتا ہے انہوں بھی پتہ ہے. یہ کوئی باہروں ایڈ نہیں ہے, کوئی فنڈ نہیں ہے کہ بھئی بڑا لنگر روزانہ پک رہا, یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے. کریانہ سے کریانے والا کا سامان لا رہے ہیں, ان کا حساب ہے. روٹی والا روٹی لگا کے روزانہ دے رہا ہے, 15,000 کی روٹی لگ رہی, ان کو بھی پیسے ابھی نہیں دیے, وہ بھی حساب ہے. تو میری گزارش ہے وہ بشارت بھائی روزانہ بیٹھتے جی کوئی نا ہی نہیں لکھا رہا تے آخری دن رولا پینا ساڈا نا نہیں پایا قرآن دازی دے وچ تو وہ کام بھی کرنا ہے. میں نے ایک مشورہ دیا تھا 1500 روپیہ کو مشکل ہے جتنے آپ باہر اندر بیٹھیں. کتنا وہ بولو تو صحیح. 1500 دے وچ سچ دسنا 10 دنوں چ لنگر دا خرچہ پورا ہو جانا, یعنی 1500 تو زیادہ دا اسی لنگر کھا گئے ہونے. تو روزانہ کے بیس پہ لنگر آپ کے سامنے 1500 کی گزارش کی ہے کہ ہر بندہ دیکھے, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ایک برڈن نہیں پڑے گا. میں نہیں چاہتا پروگرام ختم ہو پھر قرضہ رہ جائے. پچھلے سال کے بھی کچھ معاملات رہ گئے. 1500 کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. کوشش کریں اپنا یہ حصہ بشارت بھائی کو نام لکھوا کے پیش کریں, ہر بندہ, تاکہ یہ معاملات بھی پورے ہوں. اور آج آپ نے دیکھا کہ ذکر حسین ہونے سے پہلے مشن حسین, ایک بچے نے یہاں آج اپنا آخری سبق سنایا. آج ماشاءاللہ یاسین صاحب بیٹھے ہیں, غلام یاسین صاحب سوچک رڑکا سے, ان کے بچے نے آج ماشاءاللہ ہمارا رضوی یونٹ اس کے ممبران آئے ہیں, آخری سبق سنایا. بچے کی آمین ہوئی ہے. یہ پھول اسی کے بکھرے ہوئے تھے. اس بچے کو اللہ تعالیٰ بعمل عالم قرآن بھی بنائے. تو یہ مشن جاری, دن رات جاری ہے. 100 کے قریب 7 کلاسیں 7ویں درجے تک درس نظامی اور طالبات کی دورہ حدیث تک, حفظ کی یہاں 6 کلاسیں ہیں, 3 دوسری جگہ لگ رہی ہیں. تو 600 سے زائد طلبہ اور طالبات کا یہ فکر حسین کو لے کے قافلہ چل رہا ہے. 5,000 روپیہ ایک طالب علم کا خرچ آتا ہے مہینے کا. کتنا بولیے؟ 5,000. اتنی میں ایک طالب علم کا خرچ. ایک کوئی آپ میں سے ایسا ارادہ کر لے جی چلیں میرے والد دنیا سے چلے گئے, میں والد صاحب کے نام پہ ایک طالب علم کا خرچہ لیتا ہوں کہ یہ بچہ عالم بن رہا ہے, تو اس کو پورا جب تک یہ عالم بنے گا تو اس کا خرچہ ماہانہ 5,000 میں پیش کر دیا کروں گا. کتنی بڑی سعادت والدہ کے نام پہ. اسی طرح ایک استاد, ہم وظیفے کیا دے رہے ہیں 22,000 23,000 24,000, یہ کوئی خرچہ ہے. دیکھیں اتنے حالات میں کوئی ایسا ہے اللہ کا بندہ ہے جو یہ نیت کر لے جی چلیں اللہ نے مجھے دیا ایک استاد جو سارا دن قرآن پڑھاتا ہے, چلے اس کی سیلری ماہانہ خدمت جو ہے میں ذمہ لیتا ہوں. لے سکتے ہیں آپ میں سے, کوئی مشکل نہیں ہے. سب یہی رہ جانا ہے. میں بھی 4 پائی سے اٹھاؤں دوبارہ, خدا کی قسم. یہ اسی دین کی برکت سے اللہ نے دوبارہ اٹھا دیا, ورنہ فالج میں پڑے لوگ پڑے ہیں. یہ نوکری بھی ہونی تھی تو اللہ نے پہلے صحت بھی عطا فرما دی ہے. تو اس لیے پتہ کوئی نہیں ہے زندگی کا. یہی چیزیں ہیں. کوئی آپ کی وجہ سے حافظ بن گیا, کوئی عالم بن گیا, کسی استاد کی ذمہ داری لے لی, یقین کیجئے گا یہی مشن حسین آگے بڑھتا رہے گا. یہی حضرت صاحب کی باتوں کا لب لباب جو آخر میں آپ نے فرمائی ہیں. اللہ پاک سب کے علم و عمل میں برکتیں دے. آپ کی محبتیں, مقصود بھائی ہمارے عدنان بھائی آج ان کی محبتیں شامل, اللہ کریم ان کو بھی جزا دے. تمام جتنے آئیں اللہ سب کا نہ قبول فرمائے. صلاۃ و سلام کے لیے تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کھڑے ہو جائیے, اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ شاہ جی انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت بیلا ہو سلام وہ شہید بلا شاہ گلگوبا بے کسے دشت غربت بیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا
صدقائے ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو آخر درود پاک پڑھ کے سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص، تاکہ شہدائے کرب و بلا ان کی بارگاہ میں بھی ان کے توسل سے سب کے مرحومین کو اصال ثواب ہوگا۔ بسم اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم وصل عليه رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين آمین۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اور حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، لی خمسة نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ، اوس اعظم بمانے بے سر و ساما، مدد قبلائے دی مدد کعبائے ایماں مدد۔ اے مالک و مولا، آج کی اس روحانی نشست کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی اپنی شان کے لائق اجر و ثواب عطا فرما۔ جو بھی ذکر پاک ہوا یا الہ العالمین ہم سب نے سنا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ سیرت سیدنا امام علی مقام پر یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ سیرت مبارکہ کے جو روشن پہلو قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر حامد سرفراز قادری رضوی آپ نے بیان فرمائے، یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جو موتی آپ نے عطا کیے ہمیں، ان موتیوں کو سنبھال کر یا اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی سب پہ اپنا بے پایاں فضل و کرم فرما۔ قبلہ حضرت علامہ پیر حامد سرفراز صاحب زید الشرف ہو، آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہی ایسے جو اہل سنت کے گوہر نایاب ہیں، یا اللہ ان کی خیر فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، یا اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ علماء حق اہل سنت کی خیر فرما، عوام اہل سنت کی خیر فرما۔ یا الہی جو کچھ بھی پڑھا، جو بھی ذکر خیر ہوا، فاتح شریف پڑھی گئی، لنگر شریف کا اہتمام ہے، یا اللہ ان سب کا ثواب حضور نبی رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب 1,24,000 کم و بیش پیغمبر و رسول، آپ کے والدین کریمین، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی آل پاک، آپ کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بزرگان دین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، صابریہ، سراجیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، مجددیہ، اویسیہ، قلندریہ، نوشاہیہ، رفاعیہ، یا الہی دیگر سلاسل کے تمام اولیاء کرام کی خدمت اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک و مولا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب سید الشہداء
حضرت سیدنا امام علی مقام اور دیگر شہدائے کربلا کی پاک بارگاہوں میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ جن دوستوں نے آج لنگر شریف کا اہتمام کیا، ان کے گھر کے جتنے بھی حقدار افراد آج تک اس جہان فانی سے حالت ایمان میں جا چکے، ان کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاضرین کے جتنے بھی اعزاء اقربا آج تک اس جہان فانی سے پردہ فرما چکے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی صاحب ایمان اس جہان فانی سے جا چکے، یا اللہ تمام کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے اس ادارہ گیلانی اسلامک سینٹر کو مزید برکتیں عطا فرما۔ جتنے بھی اس کے معاونین ہیں، اے مالک و مولا، تیری توفیق کاملہ سے اور تیرے فضل عظیم سے جتنے بھی معاونین ہیں جو معاونت کرتے ہیں، یا اللہ سب کو استقامت عطا فرما، اور مزید ہم سب کو یا اللہ معاون بننے کی توفیق عطا فرما، معاون بننے کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہماری اس خدمت کو ہمارے لیے، ہمارے گھر بار والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ سب کی نیک جائز حاجات کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا الہی حاضرین اپنے دلوں میں جو بھی نیک تمنائیں لے کر آئے، سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھرپور فرما۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک کی برکت سے یا الہی ہم سب کو ظاہر باطن کی طہارتیں اور پاکیزگی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مائیم پر گناہ کے تو دریائے رحمتی، جائے کہ فضل تستچے باشد گناہ ما، کریمہ ببخشائے برحال ما، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندار مغیرز تو فریاد رس، توئی آسیاں را خطا بخش بس۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام کے لیے باہر لنگر کا سلسلہ ہے، علماء اور سادات جتنی ائمہ ہیں ملاقات کر کے اوپر والے حال میں تشریف لے آئیں۔